قانون اور معاشرہ، میں ہوں ملک اشرف۔ آج ہم ایک ایسے مثبت گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گھروں بلکہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، نکاح، ازواجی تعلقات اور ان میں پیدا ہونے والے تنازعات۔ کیا نکاح صرف ایک رسم ہے یا مضبوط معاہدہ؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، معروف قانون دان ہیں اور دانشور ہیں ظفر کلانوری، ان سے بات کرتے ہیں۔ ظفر کلانوری صاحب، جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر 1 سے لے کے 12 تک جو ساری کی ساری شکیں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ دلہے کا نام، اس کے والد کا نام، اس کا ایڈریس، اور پھر وہ کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے، اور گواہان کی تفصیل ہے کہ شادی کے گواہان کون ہیں، دلہا کی طرف سے کون ہے، دلہن کی طرف سے کون ہے، تاریخ جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوتی کہ کس تاریخ کو یہ نکاح ہوا ہے۔ اب جو اہم ہیں وہ شروع ہوتی ہیں 13 سے لے کے، اور آپ کی جو 16 تک جو شرائط ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ یہ ہیں حق مہر کے متعلق۔ کوئی دنیا کا نکاح نامہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی نہ کوئی حق مہر ضرور طے کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی حق مہر دیتا ہے، اپنی اپنی توفیق کے مطابق جو ہے وہ فکس کرنا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ خاتون کا سٹیٹس دیکھنا ہے۔ اگر نکاح نامے پہ اگر اس کو گھر لکھ کے دے دیا جائے تو اس کی سیلری کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں جی، نہیں، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر لکھ دیا جائے کہ میں نے، وہ مالک ہے جو دلہا ہے اور وہ کہے جی میں نے اس کے نام پہ اس کو چڑھا دیا ہے، یہی سیل ڈیڈ تصور ہوگا جو ہے آپ کا نکاح نامہ۔ لوگوں کو یہ نالج نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ 18 نمبر جو شک ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ حق تفویض یا ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس ہے، کہ بندہ جو ہے وہ عورت کو یہ حق دے سکتا ہے کہ اگر وہ کل چاہے اور ان کی ناچاکی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے اس ڈیلیگیٹڈ رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہ قطعاً کوئی غیر اسلامی رائٹ نہیں ہے نکاح نامہ دیا، اس کو بھی عام طور پہ جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ شرائط ہیں کہ اگر کوئی اور شرائط ہیں تو آپ یہ فکس کرا سکتے ہیں کہ اگر ڈائیورس دی تو یہ چیزیں جو ہیں دلہا دینے کا پابند ہوگا۔ اب مینٹیننس کہ اتنا خرچہ دے گا یہ بھی اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پابند کی جا سکتی ہیں۔ ہم ایک لائن لگا کے اختیارات ہی نہیں دیتے۔ اچھا، اب خاتون جو ہے جب اس نے آزاد ہونا ہوتا ہے، یہ ایک تو خلا کا رائٹ وہ استعمال کرتی ہے جو کہ قرآن کا رائٹ ہے۔ اس نے جو حق مہر لیا وہ واپس کر دے اور وہ کہے کہ میں خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس سے نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لے گی۔ یا دوسری گراؤنڈ 1935 کا جو ڈائیورس ایکٹ ہے کہ جی مینٹیننس نہیں دیتا، اس کا ظالمانہ سلوک ہے، میرے بچوں کو مینٹیننس نہیں دیتا، میرا حق مہر لے لیا، میرا سامان جہیز لے لیا۔ اب سامان جہیز والی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی، جو سامان جہیز لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے اس کی کوئی لسٹ مینٹین نہیں ہوتی۔ یہ نکاح نامے میں ہمارے میں ایک نقص بھی ہے۔ صحیح بات ہے، جو سامان دیا جاتا ہے جہیز میں اس کی تو کوئی نکاح نامے میں ذکر ہی نہیں ہوتا کتنا سامان دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ دیکھیں، پہلے ہم اکثر ہوتا تھا کہ بری وغیرہ جو ہے یہ اور جو جہیز دیا جاتا تھا یہ لوگوں کو دکھایا جاتا تھا اور لوگ اس کی ویڈیو فلم بھی بنا لیتے تھے۔ وہ لگتا تھا کہ یہ بڑی ایک بری بات ہے، لیکن حقیقت میں وہ بعد میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو وہ بڑی کام آتی تھی وہ ویڈیو۔ تو کیوں نہیں پابند کیا جا سکتا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں اس کے اوپر لکھیں اور سائن کریں؟ یہاں ایک بات میں زور دے کے کہوں گا، اسلام میں ہر چیز مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد نے مینٹیننس خاتون کو دینی ہے۔ مرد جو ہے سامان جہیز دینا کے کوئی ماں باپ پابند نہیں ہے، وہ تو تحفے طائف ہوتے ہیں، لیکن اگر مرد کی طرف سے بھی کوئی چیز عورت کو دی جائے گی وہ بھی ملکیت عورت کی ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ ہاں، یہ جو ولیمہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی کھانا بھی نہیں ہے۔ کلانوری صاحب، اس وقت عدالتوں میں جو پراپرٹی کے بعد سب سے زیادہ جو کیس آ رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، بچوں کے ہیں، خواتین کے ہیں، ان کی طلاق کے ہیں، خلا کے میٹرز آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیوں، یہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں اور جو طلاق کی شرح ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ شادی کروانے سے پہلے پوری طرح سے تحقیق نہیں کرتے۔ آپ اپنی بیٹی کسی شخص کو دے رہے ہیں، وہ کم از کم اس کی کفالت تو کر سکیں، اس کی آپ کو انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے۔ وہ پھر لائٹر سائڈ پہ بات آتی ہے کہ جی وچولنے والی بات ہے کہ جی وہ آپ کو بالکل انفارمیشن نہیں دیتا، وہ پھنسا دیتا ہے۔ وہ لڑکی والوں کو بھی پھنسا دیتا ہے، وہ لڑکے والوں کو بھی پھنسا لیتا ہے۔ وچولا جو ہے یہ ایک بڑا معاشرے کا برا ایک پہلو ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کی، آپ کے عزیزوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پتہ کریں۔ دیکھیں، لڑکا اگر کام نہیں کرتا، اس کے والد امیر ہیں، وہ اگر ارن نہیں کرتا، میں تو یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ 4 چیزیں صرف صاحب استعداد کے اوپر فرض ہیں۔ پہلا، حج
حج دیکھیں اللہ کے ارکین اسلام میں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ حج صرف اس پہ فرض ہے جو افورڈ کرتا ہے. اسی طرح شادی صرف اس کے اوپر ہے لازمی، یہ سنت ہے، صرف اس کو کرنی چاہیے جو افورڈ کرتا ہے. جو افورڈ نہیں کرتا، یہ واحد معاشرہ ہے جس کے اندر 2 غریب لوگ شادی کرتے ہیں، 4 غریب اور پیدا کرتے ہیں، اور ایک سیاست. اگر کوئی غریب ہو تو وہ شادی نہ کرے. جی، اور اگر وہ افورڈ نہیں کرتا تو اس کو بالکل شادی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ایک اور بھی تو پہلو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جو پیدا بچہ ہوگا وہ اپنا رزق لے کے آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو معاشرے کا اچھا شہری کل نہیں بنانا، انہوں نے رولنا ہے، اس کو آپ پڑھا نہیں سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے، وہ آپ یہ چائلڈ لیبر کیوں ہو رہی ہے؟ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا ہر کسی کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیکن عقل بھی دی ہے. مثلا میں بتاتا ہوں کہ یہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو 4 شادیاں الاؤڈ ہیں. دیکھیں 4 شادیاں ان حالات کے اندر الاؤڈ تھیں جب خواتین کی تعداد ایک جنگ کے بعد بڑھ گئی تھی. لیکن قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جائے. اس میں لکھا ہے کہ آپ شادیاں 4 تک کر سکتے ہیں، مگر اگر تم انصاف کر سکو، اور تم نہیں کر سکو گے تو اگر آپ ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے 2 انسانوں میں، بڑا مشکل ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح نکاح جو ہے یہ ایک اعلان ہے، اسی طرح سے طلاق بھی ایک اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں چیز کو ناپسند کیا ہے، طلاق جائز فعلوں میں سے سب سے بری بات ہے. اب یونین کاؤنسل میں جائیں گے، آپ گھر بیٹھ کے کسی کو 3 دفعہ طلاق دے دیں، لوگ تو کہتے ہیں جی طلاق ہوگی، نہیں ہوتی. یونین کاؤنسل میں جائیں گے، وہاں پہ ایک آربیٹریشن کاؤنسل بنے گی، دونوں کے نمائندے ڈالیں گے، 3 طہر تک اگر وہ قائم رہتا ہے تو پھر طلاق ہوگی اور طلاق کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اگر اس سے پہلے وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے لوگ حلالہ بہت غلط استعمال کرتے ہیں، حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اور یہ اس کی انٹرپریٹیشن عدالتوں نے بھی یہی کی ہے کہ اگر پہلی دفعہ طلاق مکمل ہو کے سرٹیفکیٹ بھی مل جائے تو وہی میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں انٹروننگ میرج کے بغیر. دوسری دفعہ بھی اگر ہو جائے وہ میاں بیوی پھر نکاح کر سکتے ہیں تیسری دفعہ حلالہ. یہاں حلالہ سینٹر بنا کے لوگوں کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ قطعاً غیر اسلامی بات ہے. قصور تو مرد کا سزا اس کی عورت کو ملے گی کہ کسی اور مرد کے پاس جائے. ہم ان کی بالکل غلط انٹرپریٹیشنز یہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے نکاح نامے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کی اجازت جو ہے بندے نے لی ہوئی ہے. اگر وہ لینی ہے اجازت، وہ بھی گھر میں نہیں لینی، وہ بھی یونین کاؤنسل سے اجازت لینی. بعض صورتوں میں کسی بندے کو دوسری شادی کی ضرورت ہوتی ہے، خاتون بیمار ہے، وہ اپنے حقوق پورے نہیں کر سکتی. اگر یونین کاؤنسل شرائط کے ساتھ اس کو اجازت دے کہ پہلی بیوی کے بھی خرچہ وغیرہ پورا کرو، اس کے بچوں کو حقوق دو گے تو دوسری شادی کر لے اگر افورڈ کرتا ہے. اس طرح باہر ورنہ آپ کی اجازت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے کو اگر وہ خرچہ دے رہا ہو اور سیٹسفائیڈ ہو یونین کونسل یا متعلقہ جو فورم ہو، اس کے بعد اس کی دوسری شادی ہونی چاہیے. بالکل. اگر وہ نہیں کرے گا تو میں آپ کو بتاؤں مجسٹریٹ کے پاس جا کے کمپلینٹ درج کرا سکتی ہے پہلی وائف، اور اس کے اندر اگر ثابت ہو جائے کہ بغیر اجازت یونین کاؤنسل سے لیے اس نے شادی کی ہے تو بندے کو 1 سال کی سزا اور 5,000 تک جرمانہ جو ہے نا وہ بھی بھگتنا پڑ جائے گا. تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ زبردستی لے لیں. ہاں نکاح نامے کے اندر یہ چیزیں دیکھنی بھی بڑی ضروری ہیں، اور اس کے اندر وہ مشروط اگر اجازت دیتی ہے تو پھر آپ دوسری شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ افورڈ کرتا ہے. میں خواتین کو ایک بات بتاؤں، اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ ڈاؤن. اب بہت سارے فورمز ہیں، بہت ساری ججمنٹس آ چکی ہیں. آپ حق مانگیں گے آپ کو حق ملے گا، آپ کے لیے لمیٹیشن بھی کوئی نہیں ہے. اور کوئی بندہ زبردستی، بے شک آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے اگر حقوق کے اوپر ڈاکہ مارتا ہے، آپ کو نہیں دیتا. آپ کو حقوق ملیں گے، اور لیکن آپ اپنے حقوق کے لیے اویئرنیس، ملک صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ اس طرح کے پروگرام کرا رہے ہیں، لوگوں کو اس کے اوپر اویئرنیس نہیں دیتے. اگر اویئرنیس دی جائے تو بہت سارے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں، اور یہ ان میں سے بنیادی مسئلہ ہے. گھر اور یہ فیملی یونٹ جو ہے اس کو مضبوط کریں گے تو ملک مضبوط ہوتا ہے. بہت شکریہ ظفر کالا نور صاحب. اس حوالے سے ہم بہت سے اور بھی اس حوالے سے ہم کریں گے پروگرامز جس میں ہم قانون کے حوالے سے آگاہی دیں گے. اور آج تو ظفر کالا نور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.